امین اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں کہ جس طرح ایک وار ایک انڈسٹری ہے، اس طرح امن بھی بہت بڑی انڈسٹری ہے. جس طرح وار کے نام پر بہت سارے گروپوں کا فائدہ ہوتا ہے، امن کے نام پر بھی بہت سارے گروپس کا فائدہ ہوتا ہے. تو ایک کنسرن یہ بھی ہے کہ جو بڑا بزنس مین ہے، جو تگڑا پیسے والا ہے، جس کا ٹرانس نیشنل ویو ہے، جس کی ٹریڈ کی اپرچونٹیز پاکستان میں بزنس کی کم ہے، وہ بڑی مارکیٹ کو دیکھ رہا ہے، وہ تو اس پہ بڑا خوش ہے. لیکن جو لوور اینڈ کے اوپر ہے، میں دوبارہ اس طرف آؤں گا کسی اور اینگل سے، وہ کوئی اتنا زیادہ اس سے شاید ایونچولی اس کو پتا چلے، وہ تو انڈیا تو بہا کے لے جائے گا کیونکہ دے ہیو این انہیرنٹ ایڈوانٹیج اوور اس. اس کے اوپر اگر آپ بات کریں تو دیکھیے، لائک آئی سیڈ کہ چھوٹے جب آپ بزنس مین کی بات کرتے ہیں، وہاں بھی اگر آپ ٹریڈیشنلی پارٹیشن کے بعد اگر آپ دیکھ لیں انڈیا کا پنجاب اینڈ ہمارے پنجاب میں، یہاں ایس ایم ایز میں ہی زیادہ کوآپریشن ہوتی تھی اکراس انڈیا اینڈ پاکستان. دے ور دا بگیسٹ بینیفیشریز. آپ انپوٹ کاسٹ اگر آپ دیکھیں انڈیا کی را مٹیریل، جو کہ چھوٹے بزنس مین یا اسمال بزنس مین کو سستا را مٹیریل چاہیے، وہ انڈیا سے ہی آئے گا. اگر انڈیا سے اگر آپ بند کرتے ہیں، وہ کہیں اور سے لے گا تو ان کو مہنگا پڑتا ہے. اینڈ ٹریڈ جنرلی، بٹ لائک آئی سیڈ، اگر کوئی فنش پروڈکٹس میں جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے انڈسٹری کو افیکٹ ہوگی، وہاں بے شک آپ پروٹیکشن دیں. اور یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنا ہوم ورک صحیح کریں. اگر ہم اپنا ہوم ورک اگر ہم غلط کرتے ہیں، سو وی کی ناٹ بلیم انڈیا. آئی ایم سیئنگ کہ ہم بالکل ہمیں پروٹیکشن ہے، لیکن کنزیومر کو اگر آپ دیکھ لیں تو اف یو گیٹ چیپ پروڈکٹس انٹو اے مارکیٹ، آپ کی انفلیشن آپ کی کم ہوتی ہے، عوام کو اس میں بھی فائدہ ہے. سو آئی ریئلی ڈونٹ سی any disadvantage as such, provided we play the game correctly. اگر ہم یہ کھیل صحیح کھیل پائے تو چلیں اس معاملے کو ذرا دفاع کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب وہ کہ پاکستان نے، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان نے اس کیوں کیا؟ یہ تو معاملہ کسی وقت بھی ہو سکتا تھا. یہ آج سے 1 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا، 3 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا، 1 سال بعد بھی ہو سکتا تھا. ٹائمنگ میں آپ کو لگا کہ پاکستان نے اس وقت یہ سٹیپ کیوں لیا؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر اس چیز کا ادراک ہے کہ اس وقت جو ہماری جو معیشت کی جو مشکلات ہیں، اس میں سے ایک راہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اگر تجارت کا والیوم اگر بڑھتا ہے، فار ایگزامپل جو ہم نے بات نہیں کی ہے، جو تھرڈ ڈیسٹینیشنز کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹریڈ ہو رہی ہے، اس کا والیوم جو ہے وہ شاید 3 or 4 times ہائر ہے ایز کمپیئر ٹو دی بائلیٹرل ٹریڈ. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس کو، یہ جو انفارمل ٹریڈ ہو رہی ہے، اس کو اگر ہم فارمل ٹریڈ کے فریم ورک میں لے آئیں تو ہمارے لیے جو تھا کہ ریونیو بھی بہت زیادہ آ سکتا ہے، اور پھر ہم دوسری جو ایلیسٹ جو ٹریفکنگ ہے وہ بھی ہم اس کو روک سکتے ہیں. ایک تو اس کی لاجک وہی سمجھیں. دوسرا میں کہوں گا کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان اس بات پہ ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ کسی طریقے سے آپ نے ساؤتھ ایشیا کی جو پوری اکانومی ہے اس کو آپ نے ایمبیڈ کرنا ہے سینٹرل ایشین اور لارجر ایشین اکانومی کے اندر. تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اگر ایم ایف این والا مسئلہ جو ہے، یا پاکستان کی طرف سے ایم ایف این نہ دیے جانے والا مسئلہ اگر حل ہو سکتا ہے، تو ٹریڈ کی ایک ایسی راہ نکل سکتی ہے جس کے ذریعے وہ جو لارجر امریکن اور انڈین جو شیئرڈ آبجیکٹیو ہے وہ اس ریجن کے اندر وہ حاصل کر سکتے ہیں. اب سوال یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ بڑا ایک امپیریکل کوسچن یہ ہے کہ ہم جن بینیفٹس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ان بینیفٹس کو ٹرمپ کرنے والے کون سے ٹرینڈز ہیں؟ کیا ہم واقعی ان بینیفٹس کو حاصل کر پائیں گے بھی یا نہیں؟ اور میرا خیال ہے کہ جو بات وہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو ٹریڈ ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے ان کو انکریمنٹلی چلنا چاہیے. اور جو باقی جو ٹریکس ہیں، سیکیورٹی کا جو ٹریک ہے، دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک اعتماد سازی کی جو فضا جو ہے اس کا ایک فقدان ہے، ٹیررزم کا ایک ایشو ہے، سیکیورٹی کا اور بہت بڑے ایشوز ہیں، اس کے اوپر سے ضرور کرنا چاہیے. اور تیسری جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ایک پاکستان کے اندر اس چیز کا ایک خوف کا ایک احساس ہے کہ انڈیا ہیز اے گروئنگ اکانومی، دے آر اسپینڈنگ huge amounts on their defense build up, اور اگر وہ سارے کا سارا گین جو ہے وہ انڈیا کو اگر سیکورٹی بینیفٹ مل رہا ہے بیکاز آف دیئر اون انہیرنٹ اسٹرینتھ، تو پھر پاکستان ول بیکم این اپینڈیج آف دی لارجر انڈین اکانومی. یہ جینوئن کنسرن ہے آپ کے خیال میں، یہ ایگزیجریٹڈ ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایگزیجریٹڈ ہے. دیکھیے ایگزیجریٹڈ اس سینس میں ہے کہ اب پاکستان کے پاس اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اگر فار ایگزامپل انفراسٹرکچر پاکستان کے پاس نہیں ہے جس قسم کی تجارت ہم ہندوستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے پاس سارے کے سارے انفراسٹرکچر ہے، دے آر ولنگ ٹو کم ان اینڈ بلڈ دی انفراسٹرکچر فار یو، تو ایک تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے. سوال یہ تھا کہ کوئی بھی ملک جو ہے تو اس کے اندر جو لارجر ایشو یہ ہے کہ از انڈیا این اینیمی کنٹری اور ناٹ.
if it's not an enemy country تو then you can do the trade with them. اور اس کے اندر اگر آپ کے فار ایگزامپل چائنا اور اگر آپ پاکستان کی ٹریڈ کو دیکھ لیں تو کیا چائنیز گڈز ہمارے یہاں ڈمپ نہیں ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں. کیا پاکستان کو اس کا نقصان نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے. لیکن جو لارجر جو ہمارا جو ریلیشن شپ ہے چونکہ وہ اچھا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو چھوٹے چھوٹے اگنور ہو جاتے ہیں یہ اگنور ہو جاتے ہیں. ہندوستان کے ساتھ معاملہ بالکل ریورس ہے. ہم ناظرین ہمیں پروگرام یہیں پہ ختم کرنا ہے 2 اپالوجیز کے ساتھ. ایک تو یہ کہ ہم باوجود کوشش کے ہماری تمام جو ٹیلی فون لائنز تھیں فور سم آڈ ریزن دے جسٹ وینٹ ڈیڈ. اب ٹیکنیکل ریزن بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور ریزن بھی ہو سکتا ہے. جنرل حمید گل صاحب سے ہم رابطہ نہیں کر پائے, اسی وجہ سے جو ونود شرما تھے ان سے بھی ہم بات نہیں کر پا رہے. ہم نے پروگرام کے آخر میں یشونت سنہا صاحب جو فارمر فارن منسٹر ہیں ان سے بھی بات کرنی تھی. یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کا ایک اپنا ان پٹ ہوگا. اس معاملے کو ہم مزید آگے لے کے چلیں گے. امین ہاشفانی کا میں مشکور ہوں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کراچی سے نشست کی, ڈاکٹر رفعت حسن یہاں سے. کچھ معاملات کلیئر ہوئے ہیں, کچھ رہ گئے ہیں. we'll take it up in another program. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.